اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جس طرح سے انقلاب نبوت کے ساتھ دنیا کی تقدیر بدل دی تھی، وہی تقدیر بدلنے کا فریضہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے عطا فرمایا کہ تم اپنے نبی کی وکالت کرو، تم اپنے نبی کا کردار بنو، تم اپنے نبی کی مثال بنو، تم اپنے نبی کے پرتو بنو، تم اپنے نبی کا نقش و نگار بنو۔ آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کس طرح سے نقش و نگار بنو؟ ہندوستان میں کس ولی نے اسلام پھیلایا؟ آپ سب جانتے ہو نا۔ ایسا نہیں کہ صرف خواجہ صاحب نے اسلام پھیلایا، نا، خواجہ صاحب سے پہلے بھی ولی آ چکے ہیں ہندوستان میں۔ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ صاحب سے پہلے ہیں۔ صحابہ کرام بھی آ چکے ہیں ہندوستان میں خواجہ صاحب سے پہلے۔ سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہرائچ شریف، وہ بھی آ چکے ہیں خواجہ صاحب سے پہلے۔ خواجہ صاحب سے پہلے بھی اسلام آ چکا تھا۔ ہاں، خواجہ صاحب کو ہم ہندوستان میں اسلام کا سب سے بڑا رہنما کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنی تیزی کے ساتھ خواجہ صاحب کے زمانے میں اسلام پھیلا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ کسی کے زمانے میں بھی اسلام نہیں پھیلا۔ تو غریب نواز کے زمانے میں اسلام پھیلا، مدرسہ بنایا تھا انہوں نے۔ کوئی دارالعلوم تھا کیا؟ بیٹھ کے بخاری شریف پڑھاتے تھے کیا؟ مسلم مشکات پڑھاتے تھے؟ کیا پڑھاتے تھے؟ خواجہ صاحب کیا پڑھاتے؟ خواجہ صاحب تو خود ہی کتاب تھے پڑھنے کے لائق۔ وہ کیا پڑھاتے؟ لوگ اسلام کو پڑھاتے ہیں، اور خواجہ صاحب چلتا پھرتا اسلام تھے۔ لوگ دین پڑھاتے ہیں، خواجہ صاحب چلتا پھرتا اسلام تھے، دین تھے۔ لوگ اطاعت کرتے ہیں، خواجہ صاحب سراپا اطاعت تھے۔ غریب نواز نے کیا کیا یہاں؟ ظالم راجاؤں کے ظلم سے یہاں کی جنتا تنگ تھی۔ غریب نواز کیا کر رہے تھے؟ کوئی بھی غیر مسلم بیمار ہو تو اس کی عیادت خود کرتے تھے، اس کے لیے دوا خود لاتے تھے۔ ایک دلت کو انصاف نہیں ملا تھا تو اجمیر سے خواجہ صاحب اس دلت کو لے کر کے شمس الدین التمش کے دربار تک دلی گئے تھے اس کو انصاف دلوانے کے لیے۔ خواجہ صاحب یہ سب کرتے تھے۔ خواجہ صاحب بیماروں کو دوا پلاتے تھے، خواجہ صاحب مجبوروں کی مجبوری دور کرتے تھے، خواجہ صاحب پریشان حال کی پریشانی میں ہاتھ بٹاتے تھے، خواجہ صاحب لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خواجہ صاحب خالی انا ساگر کا پانی کٹورے میں نہیں اکٹھا کرتے تھے۔ کٹورے میں انا ساگر کا اکٹھا ہو جانا پانی یہ تو چھوٹی بات ہے خواجہ صاحب کی، غریب کی مدد کرنا یہ بڑی بات ہے خواجہ صاحب کی، بے علموں کو علم دینا یہ بڑی بات ہے خواجہ صاحب کی، ایمان کی دولت سے نواز دینا دنیا کو یہ بڑی بات ہے خواجہ صاحب کی، اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں دے کر کفر کے جھنڈے کو توڑ دینا یہ بڑی بات ہے خواجہ صاحب کی۔ خواجہ صاحب کا معاملہ ایسا تھا، ایسے دین دیالو خواجہ صاحب تھے، ایسے رحیم و کریم خواجہ صاحب تھے کہ جب خواجہ صاحب کو اس ملک کا ہندو دیکھتا تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اے خواجہ، جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کا کلمہ ہم کو بھی پڑھا دو نا۔ یہ اخلاق سے خواجہ کے پھیلا ہندوستان میں، یہ کردار سے پہلا خواجہ کی دینی اسلام، یہ ان کی انسانیت سے پھیلا۔ انہوں نے اس دھرتی پہ انسانیت کو زندہ کیا، انہوں نے کبھی مسلم اور ہندو میں بھید بھاؤ نہیں کیا، وہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ ایک نگاہ سے دیکھتے تھے، انسان کی بحیثیت انسان اس کا احترام کرتے تھے۔ کلمہ پڑھنے والے ان کے مرید ہوتے تھے، کلمہ نہ پڑھنے والوں سے وہ محبت کرتے تھے تاکہ یہ محبت کا کرشمہ سازی اسلام کے دامن میں انہیں لے آئے۔ خواجہ صاحب کا مشہور مقولہ ہے دوستو، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اپنی گرہ میں میرے حکم کو باندھ لو، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ ہے وہ اولیاء امت کا کردار جس کے ذریعے اسلام پھیلا۔